طبقہ چینج نہیں ہوتا، طبقہ پھر امیر ہی رہتا ہے، حکومت آپ پہ امیر ہی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ چین تو آج بھی آپ کو پتا سپر پاور ہے، وہ آج تک اسی نام پہ بنی ہوئی ہے، اپنا نام تک چینج نہیں کیا۔ ریاست نے ذمہ لیا ہوا ہے ہر چینی کا۔ اس وقت جو چین ہے وہ ویسا چین نہیں ہے، یہ روس میں بھی ہو چکا ہے، چین میں بھی ہو چکا ہے، کیوبا میں بھی ہوا ہے، نارتھ کوریا میں بھی ہوا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو ان کو تو تاریخ کا بھی نہیں پتا۔ 3 بڑے انقلاب آئے، تاریخ بدل دی۔ پہلے حکمران تھے امیر لوگ، ایک وقت آیا جب روس عام آدمی چلا رہا تھا۔ رشیا میں جب انقلاب آیا 1917 میں اکتوبر میں، تو اس سے پہلے فروری میں بھی ایک انقلاب آیا، مطلب چند مہینوں میں 2 انقلاب آ گئے۔ اور اگر ہم اس سے پہلے جائیں تو 1905 میں بھی ایک انقلاب آیا۔ تو اگر آپ رشیا کی ہسٹری دیکھیں تو 1905 سے لے کے 1917 تک 3 بڑے انقلاب آئے جنہوں نے پورے روس کی تاریخ بدل دی، اس کی شیپ اینڈ فارم بدل دی، اس کی حیت بدل دی، اس کے چلانے والے حکمرانوں کو بدل دیا، ان حکمرانوں کے طبقے کو بدل دیا۔ ان حکمرانوں کو پہلے حکمران تھے امیر لوگ، زار تھا، بادشاہ تھے، بادشاہ کی فیملی تھی، ان کے ساتھ منسلک فوجی جرنیل تھے، بیوروکریٹ تھے، یہ چلاتے تھے روس۔ اور پھر ایک وقت آیا جب روس عام آدمی چلا رہا تھا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو ان کو تو تاریخ کا بھی نہیں پتا کہ یہ ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ روس میں بھی ہو چکا ہے، روس میں 1917 میں ہوا ہے، یہ چین میں بھی ہو چکا ہے، چین میں 1949 میں ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ کیوبا میں بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ نارتھ کوریا میں بھی ہوا ہے۔ مطلب یہ انقلابات بالکل ایک طرح کے نہیں تھے، مختلف انقلابات مختلف کنڈیشنز کو دیکھ کے آتے ہیں دنیا میں۔ لیکن جتنے انقلابات ہوئے ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے۔ ہم بہترین سب سے انقلاب جو ہے وہ روس کا انقلاب سمجھتے ہیں، لیکن بائیں بازو کے انقلابات کی میں بات کر رہا ہوں، دائیں بازو کے انقلابات بھی ہوئے ہیں۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کہ جو لوگ طاقتور ہیں ان کو ریپلیس کر دیا جائے کسی اور طبقے سے۔ اب وہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ طبقاتی بنیادوں پہ ہونا چاہیے، لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انقلاب مذہب کے نام پہ آ جاتا ہے، طبقہ چینج نہیں ہوتا، طبقہ پھر امیر ہی رہتا ہے، حکومت آپ پہ امیر ہی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ ہم اس کو انقلاب نہیں مانتے۔ انقلاب یہ ہوتا ہے کہ ایک مضبوط طاقتور امیر طبقے کو کمزور محروم مجبور لوگ ریپلیس کر دیں حکمرانوں کے طور پہ، اس کو ہم انقلاب کہتے ہیں۔ تو میں بائیں بازو کے انقلابات کی جو بات کر رہا تھا، میں نے 4-5 آپ کے سامنے نام لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روس کا انقلاب سب سے بہترین انقلاب تھا، کیونکہ وہ بائیں بازو کے نظریات سے زیادہ منسلک تھا، اس کی زیادہ جڑت تھی اس کے ساتھ۔ چین کا انقلاب بھی ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا انقلاب تھا، اس طرح اور بھی جو میں نے نام لیے۔ چین تو آج بھی آپ کو پتا سپر پاور ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو پارٹی ہے اس کا نام کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے۔ مطلب وہ طبقاتی بنیادوں پہ جو انقلاب ہوتا ہے اس کا جو نام ہوتا ہے وہ آج تک اسی نام پہ بنی ہوئی ہے، وہ اس نے اپنا نام تک چینج نہیں کیا۔ حالانکہ چین کے اندر اب جو نظام ہے وہ مکسڈ اکانومی ہے، اب سرمایہ داری اور سوشلزم جو ہے وہ اس کو ملا کے وہ چلا رہے ہیں، لیکن آخرکار پھر بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کی مرضی کے بغیر یا پارٹی کی مرضی کے بغیر اس ملک میں کوئی اپنی اجارہ داری قائم اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ امیر ہے۔ ریاست نے ذمہ لیا ہوا ہے ہر چینی کا کہ اس نے اس کو جو جو چیزیں پرووائڈ کرنی ہے وہ کرے۔ وہ کس حد تک کیا ہوا اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو چین ہے وہ ویسا چین نہیں ہے جیسا ہمیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا ہوتا ہے یا دیکھنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ سرمایہ داری کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ دیکھتے ہیں تاریخ کیا کرتی ہے آگے، لیکن بہرحال ان سب میں ایک قدر مشترک ہے، ان سب انقلابات میں ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے حکمران طبقے کے اندر موجود امیر لوگوں کو تبدیل کر کے عام لوگوں کو بٹھایا گیا، عام طبقے کو۔ یہ قدر مشترک ہے ان تمام انقلابات میں۔